वेलकम बैक। ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकाम से मुलाकातें इंतहाई कामयाब रहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते, जौहरी प्रोग्राम की तबाही से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर बहुत सख्त वार किया था। मेरी पॉलिसियों से तेल की कीमतों और अफरात ज़र की शरह में कमी हो रही है। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We hit them very hard last week, and Iran cannot have a nuclear weapon. ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की अहम शिकों पर अमल दरामद तक हतमी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र ग़ालिबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान इस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मुफाहमती याददाश्त की अहम शिकों पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता। इन शिकों में लबनान में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, तिजारती जहाज़ों को 60 रोज़ के लिए महफूज गुज़रगाह की फराहमी शामिल है। ما واقعا یه مشنفت هم صادر نکردیم خان اجرا بکنن آماده कतर में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा का कहना है दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। इस मरहले पर आला हुकाम आमने सामने नहीं आएंगे। मुज़ाकरात में 3 वर्किंग ग्रुप जौहरी, सिफारती और मालियाती उमूर पर बात करेंगे। एटमी मामला, सिफारतकारी और मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर गुफ्तगू होगी। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमलों के लिए मुशावरत शुरू कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आला हुकाम से मुशावरत की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में दावा किया, सदर ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की। इजलास में इस बात का जायज़ा लिया गया कि अमेरिका को मुज़ाकरात तर्क करके ईरान पर भरपूर हमले शुरू कर देने चाहिए। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। ट्रंप समझते हैं ईरान पर बड़ा हमला सिफारतकारी का अमल मुतासिर कर सकता है। इजलास में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो वो जंग दोबारा शुरू करने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इस्लामाबाद मुआहदे की शराइत सबके सामने है। अमरीकी सदर ने अपने पालतू को काबू में रखने का वादा किया है। इसराइली हुकाम ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उन्हें सबक सिखा देगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी हुकाम को अच्छा सौदागर करार दिया और कहा कि मुश्तबा ख़ामनाई मौत के निशाने पर है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा करने के लिए 3 शहरों में तैयारियां। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा तेहरान, कुम और मशहद में अदा की जाएगी। सोग की तकरीबात 4 जुलाई की सुबह 6 बजे से 5 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। जिस जगह शहीद रहबर का जनाजा रखा जाएगा वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा नकवी। मज़ीद उनसे जानते हैं। हसन, बताइएगा तेहरान में क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? इस वक्त मैं तेहरान में मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आयतुल्लाह शहीद सैयद अली ख़ामेनी और उनकी फैमिली में उनके दामाद, उनकी बेटी, उनकी बहू और उनकी नवासी के नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात जो हैं वो इस जगह के ऊपर 4 और 5 जुलाई को अंजाम पाएंगे। इस कम्प्लेक्स के अतराफ़ के अंदर जो बड़े रोड्स मौजूद हैं उन हाईवेज़ के ऊपर जो है वो नमाज जनाजा के लिए भी करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। जो मेरे पीछे स्टेज मौजूद है वो स्टेज तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे उनके डेड बॉडीज़ को रखा जाएगा 2 दिन के लिए। और जितने भी इंटरनेशनल मेहमान हैं वो जुमा के दिन से आएंगे और तकरीबन 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान, ज़राए ख़ारजा और मजहबी और सियासी जो शख्सियात हैं वो भी इस मौका के ऊपर शरीक होंगी। ईरान के अंदर से और ईरान के बाहर से जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अफराद जो है वो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि मुतवक्के है हुकूमत की तरफ से पूरे तेहरान शहर में और अतराफ़ के जो शहर हैं उनके अंदर भी लोगों को मैनेज करने के हवाले से जो है वो भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। अहम खबर देंगे कराची से। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन रशीदिया मस्जिद के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया। डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल नामी शहरी को कत्ल किया। ये वाक़या कैसे पेश आया जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताएगा पुलिस तहकीकात में क्या सामने आया है अब तक?
دیکھیں پولیس تحقیقات میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ نوجوان کو ڈکیتی مزاحمت پر مارا گیا. 2 موٹر سائیکلوں پر آنے والے ڈکیتوں نے شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے. نوجوان اپنی موٹر سائیکل ان کو لینے نہیں دے رہا تھا, جس پر ڈکیتوں نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. عباس جمال کے نام سے اس کی شناخت ہوئی. کورنگی صنعتی ایریا تھانے کی حدود میں واقعہ پیش آیا. پولیس کو ابتدائی طور پر لگ رہا تھا واقعہ کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن CCTV سامنے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو چکا ہے. نوجوان کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے. لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جن اسپتال منتقل کیا گیا تھا, جو اہل خانہ اپنے ہمراہ لے گئے. پولیس کہتی ہے علاقے میں لگے مزید CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے. ٹھیک ہے, سلمان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آندھی چلنے سے سیکٹر F7 میں درخت گاڑی پر جا گرا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں فرا ربانی. کہ دارالحکومت میں آج سے مانسون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جیسا کہ NDMA اور محکمہ موسمیات نے بتایا تھا. لیکن اس بارش کے شروع ہوتے ہی اسلام آباد میں ذرا سی آندھی طوفان چلی اور اسلام آباد کے پوش سیکٹر F7 میں ایک بار پھر درخت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. اس سے اس گاڑی کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہے. جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی ہے, آپ نے مانسون کی بات کی, مانسون کے بغیر بھی ہوتا ہے. یہ 2-4 سیکٹر جو ہیں F6 ہے, F7 ہے یا F8 ہے, اس پہ تو معمول ہو گیا نا. مثلا آپ اپنی جاب کے لیے آئیں یا آپ کہیں اندر کچھ گئے ہیں گاڑی پہ, یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے. آپ درخت دیکھیں کتنا بڑا درخت ہے اور کسی کا دھیان نہیں تھا. میں سوچتا ہوں جان بھی جا سکتی تھی. آگے 4 دن بارشوں کا یہ سلسلہ رہے گا اور اچھی خاصی تیز بارشیں ہوں گی, تو اس میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. جی, مری میں بھی موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بابر ملک. اس وقت میں مری کے پرفضا مقام پر موجود ہوں. مری ایکسپریس وے پہ تقریباً مری پہنچ گئے ہیں, لیکن مری میں ہمارا استقبال کیا اس شاندار ویدر نے. راولپنڈی, اسلام آباد, پنجاب, ملک بھر میں شدید نوعیت کی گرمی ہے, حبس ہے, لیکن یہاں پہ قدرت مہربان ہوئی ہے. گزشتہ چند دنوں مری بھی شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں تھا اور مری میں اس طرح کے بادل نہیں تھے. اب مری میں خوبصورت ویدر ہے, دھند کر آ گیا. فیملیز آ رہی ہیں یہاں پہ, لوگ آ رہے ہیں, جو گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. مری کا موسم جو ہے نتھیا گلی کا, گلیات کا, وہ بہت سہانا ہے. خوبصورت ٹھنڈی یک ٹھنڈی ہوائیں اور مزے کا ویدر ہے. مری میں لوگ بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں, گلیات میں بھی ہیں, یوبیا میں بھی ہیں, نتھیا گلی میں بھی ہیں, لیکن قدرت جو ہے وہ آج کے دن مہربان ہوئی ہے. جی, دریائے سوات اور ندی نالوں میں طغیانی. انتظامیہ کی جانب سے عوام کو دریا سے دور رہنے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں شہزاد عالم. منگورہ شہر اور بالائے علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جو مقامی ندی نالے یا دریائے سوات کا پانی ہے, اس میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے. سیلاب کے خدشے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ان علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں. اس وقت میں ملا بابا لنڈیکس میں موجود ہوں, جہاں پر دریائے سوات میں جو پانی ہے اس کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے اور انتظامیہ نے دریائے سوات کے کنارے پولیس کی باری نپری بھی تعینات کر دی ہے, جس کے پیش نظر جو لوگ ہیں ان کو دریا اور مقامی ندی نالوں سے دور رکھنے کے لیے ہدایت کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور موسم بھی نہایت ہی خوشگوار رہے گا. جی, بیربالہ میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے بھگدڑ مچ گئی. واقعے میں 22 طالبات زخمی ہو گئی. اسوڑی درہ کے علاقے میں مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی. مدرسے کے محتم نے بتایا آسمانی بجلی گرنے کے بعد بھگدڑ مچنے سے طالبات زخمی ہوئیں. تمام زخمی طالبات کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا. حادثے کے وقت مدرسے میں 260 طالبات موجود تھیں. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثر ملکوں میں شامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قومی سطح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر ہے. وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں مانسون کی پیش کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین NDMA تمام صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا اسی ہفتے ہنگامی دورہ کریں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی زیر نگرانی ایمرجنسی رسپانس کمیٹی بنے گی. یہ کمیٹی صوبائی متعلقہ اداروں سے عملی تعاون کے لیے کام کرے گی. وزیر خزانہ کو ہنگامی فنڈ کی پیش کی تیاری مکمل رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. لاہور میں المناک سانحے پر پورے شہر کی فضا سوگوار. کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی ہلاکت کا مقدمہ درج. پولیس تحقیقات کے مطابق کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا.
چھت پر مرمت کا کام کیا گیا. غفلت اور لاپرواہی کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. مکان مالک سمیت 5 افراد زیر حراست. جاں بحق ہونے والے تمام بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. جن سے زندگی میں رونق تھی وہ نہ رہے. ننھے بچوں کی المناک حادثے میں موت والدین کے لیے عمر بھر کا روگ بن گئی. پاپا کو پیسے دینا ہے, پاپا میں نے تو لینا, میں نے تو لینا, میں نے کہا یہ لو بیٹا پاپا سکتا ہے پاپا جیب تو کٹ گیا. لاہور میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ. ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مرمت کا کام کیا جا رہا تھا. غفلت اور لاپرواہی کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. مکان مالک سمیت 5 افراد زیر حراست ہیں. پولیس تحقیقات میں حقائق سامنے آ گئے. لاہور کے کہنا روڈ پر ٹیوشن سینٹر کی کمزور چھت پر مزدور کام کر رہے تھے. وزن زیادہ ہونے سے ٹی آر گارڈر ٹوٹ گیا اور چھت گر گئی. یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے. چھت جو ہے وہ جو تیار چھتیں ہوتی ہیں دوبارہ یہ اس کو کور کر رہے تھے. مزدور زیادہ ہو گئے. جب ویٹ زیادہ ہوا ہے تو وہ گارڈر ایک ٹوٹا ہے جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور جو بھی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گرے. ٹیوشن سینٹر میں 35 بچے موجود تھے جن میں سے 14 جان سے گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا. نکالا نا کوئی فوت ہو گیا, کوئی بچ گئے. کولر اور مشین میرے پاؤں پہ گر. واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹایا. ریسکیو عملے نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا. علاقے میں سوگ طاری. جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان تھیں. حادثے میں جاں بحق تمام بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پولیس نے انفورسمنٹ انسپیکٹر نشتر زون کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. سانحہ کہنا میں 14 بچے جاں بحق ہوئے. ہمارے نمائندے شہزاد ملک انہی میں سے ایک 7 سالہ بچی ماہنور کے والد کے ساتھ موجود ہیں. مزید وہ بتا رہے ہیں. میں لاہور کے علاقے کہنا میں موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز ایک دل خراش جو واقعہ پیش ہے جس میں 14 بچے شہید ہوئے اور یہاں پر اس وقت تانتا بنا ہوا ہے لوگوں کے آنے جانے کا. تو اس وقت ہمارے ساتھ 7 سالہ ماہنور جو اس حادثے میں شہید ہوئی اس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان بھی کر دیا لواحقین کے لیے 20-20 لاکھ روپے کا. میرے پاس تو ابھی تک کوئی خبر نہیں ایسی آئی تو نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے. 7 سالہ ماہنور کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. واقعے کا ذمہ دار وہ جو ہے کسی کو نہیں ٹھہرا رہے اور جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے انہیں ابھی تک علم نہیں ہے. سانحہ کہنا میں معصوم بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی. غمزدہ ماں نے بتایا بیٹا ٹیوشن نہیں جانا چاہتا تھا, زبردستی بھیجا. کہا اگر نہیں جاؤ گے تو ٹیچر ماریں گی, مجھے تمہاری مار برداشت نہیں. ایک خاتون نے کہا حکومت اچھے اسکول بنائے تو بچوں کو ٹیوشن ہی نہ بھیجیں. ٹیوشن پڑھنے والے بچوں نے بتایا جیسے ہی چھت پر مٹی ڈالی وہ گر گئی. اہل علاقہ نے سانحہ کا ذمہ دار مالک مکان کو قرار دیا. بچہ آندا سی میں نہیں جانا اج, میں زبردستی بھیجا. میں پترا تینو ٹیچر نے پھر مارنا ہی, تیری مار نہیں برداشت ہونی میرے تو. ہمارے لیے گورنمنٹ اسکول بنائے, اچھے اچھے اسکول بنائے. ہمارے بچے ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پڑھنے ہی نہ جائے. ہم غریب بندے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر بھی ہمارے بچے شہید ہو رہے. وہ ٹائلوں والی اینٹیں رکھی ہیں مستریوں نے اوپر ایک ریری مٹی کی ڈال لیا تو وہ ساری گر گیا اچانک سے. پتہ نہیں کس نے میرے سر سے آ کے مٹی ڈالی. ہم اپنا کام کر رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب گر گئی. مجھے ڈرل لگی, اس کے اوپر مشین گر گئی. بچوں کو چھٹی دے دیتے, سارے اسکولوں میں چھٹی ہے, ان میں بھی 1-2-4 دن کے دے دیتے. یہ غفلت ہے. مالکان کام کروا رہا ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری نا. بچوں کو کسی سائڈ پہ لے جاتا. یہاں پہ نوٹس لینے سے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو جڑ سے ختم کیا اس چیز کو. اگر کوئی ٹیوشن بنتا ہے تو اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. پیسے بنا دینے, فیساں کھڑیاں کر دینے, لوکاں دے بچے مروائی جا رہے ہیں. یہ تمام اسکول بند کرنے چاہیے. گھر میں کسی قسم کا تعمیراتی کام نہیں ہو رہا تھا, قدرت کی طرف سے ہوا, کسی کا ہاتھ نہیں تھا. لاہور کے علاقے کہنا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والی ٹیچر کا بیان.
कहती हैं छत तो बन चुकी थी, तामीराती काम के दौरान तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती थी। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। ये सच नहीं है। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती, मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर GIT बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के नायब अफसर सरबराह मुकर्रर, FIA, SECP, FBR, ISI और IB के अफसरान GIT का हिस्सा होंगे। 60 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। GIT 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतज़ामी उमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।